مجھے نہیں چاہیے فلاں کو دے دیجیے۔ احساس ذمہ داری اور قیامت کے دن کا احساس، مرنے کے بعد کی کامیابی کا احساس، کیا معاملہ تھا؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر وانکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض فاقضی علی نحو مما اسمع منه فمن قضیت له من حق اخیه شیئا فلا یاخذ منه شیئا بخاری ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راویہ یہ حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں انما انا بشر، میں بشر ہوں۔ عقیدے کا مسئلہ یاد رکھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، آپ بشر ہیں، آپ بشر ہیں۔ یہ معاملہ اور یہ عقیدے کا مسئلہ اگر کسی کے اندر اس مسئلے میں گڑبڑی ہو گئی تو ایمان کے جانے کا مطلب، ایمان کے جانے کا معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں لوگوں اے بشر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور میں آنا چاہتے ہو، یہ میرا معاملہ ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میرا معاملہ ہے۔ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعْضٍ، ممکن ہے کہ کوئی شخص ناحق ہے، غلط ہے، لیکن چرب زبانی کی وجہ سے وہ آدمی صحیح رستا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ زمین میری نہیں ہے، آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، لیکن دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ کورٹ کچہری سے میرا اچھا رابطہ ہے، وکیل سے میری اچھی پکڑ، میں پانی پلا کے رکھ دوں گا۔ کتنے ایسے معاملات ہیں مسلمانوں کی زندگی میں، بھائی بھائی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے حق مارا ہوا ہے، لیکن جو کہ کورٹ کچہری میں ان کی پکڑ ہے، وکیل سے ان کا اچھا رابطہ ہے، دولے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، مال ہلکے جا رہا ہے۔ چرب زبانی کی وجہ سے بسا اوقات ظالم مظلوم نظر آتا ہے، اور اچھی طرح سے اپنی بات نہ رکھنے کی وجہ سے مظلوم ظالم نظر آتا ہے۔ فَاقْضِي عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، لوگوں میں بیانات سن کر کے گواہ تو جو مدعیان ہوتے ہیں ان کی باتوں کو سن کر کے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ آپ کا معاملہ ہے، یہ آپ کی چیز ہونی چاہیے، یہ آپ کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن سنو، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ مال آپ کا ہے جبکہ وہ مال آپ کا نہیں ہے، فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، تو وہ نہ لے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ زمین آپ کی نہیں ہے، جائیداد آپ کی نہیں ہے، مال آپ کا نہیں ہے، لیکن آپ کورٹ میں جیت جاتے ہیں، آپ کی جیت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ کہ آپ کی جیت ہو جاتی ہے، لیکن وہ زمین آپ کی نہیں تھی، وہ جائیداد آپ کی نہیں تھی، کورٹ کچہری میں جیت حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ چیز آپ کی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حق میں فیصلہ کر دے ظاہری بیانات کی بنیاد پر، ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اور وہ چیز اس کی نہیں ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود بھی وہ چیز اس کی نہیں ہو سکتی ہے جو ناجائز طریقے سے انہوں نے ہوتا۔ یہی فرما رہے ہیں فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، یہ لوگوں اگر میں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ مال آپ کا ہے جبکہ یہ مال آپ کا نہیں ہے تو مال نہ لے۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، میں اسے مال نہیں دے رہا ہوں، میں اسے حق نہیں دے رہا ہوں، بلکہ جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ یہ جہنم کی بات سننی تھی، جہنم کا معاملہ سننا تھا۔ بعد والی حدیث میں کہ فَبَكَى الرَّجُلَانِ، دونوں صحابے رونے لگے، اور یہ معاملہ، یہ بات سننے سے پہلے دونوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے، لیکن جہنم کی بات آ گئی کہ جو شخص ناجائز طریقے سے کسی کا مال لے لے گا وہ مال نہیں لے رہا ہے بلکہ جہنم کا ٹکڑا خرید رہا ہے، جہنم کی آگ لے رہا ہے۔ فَبَكَى الرَّجُلَانِ، دونوں صحابی رونے لگے، دونوں کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اور کیا کہتے ہیں فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا حَقِّ لَكَ،